السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر عاصم۔ پروگرام کیریئر ایکسپلورر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کیریئر کو ایکسپلور کریں۔ کون سی ایسے سٹیپس اینڈ اسٹریٹجیز ہیں جنہیں فالو کر کے، جنہیں کراس کر کے کوئی بھی انڈیویجول پاکستان کے کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ڈپارٹمنٹ میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک کیریئر کو ایکسپلور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام ڈیفیکلٹیز پر بھی بات کریں گے جو انڈیویجول نے فیس کی ہے، کیونکہ یہ ایک سفر ہے سوراب بائی سائیکل سے F-16 جیٹ تک۔ ISSB سے ٹوائس ناٹ ریکمنڈیشن کے بعد انڈیویجول ہار نہیں مانتا، ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مسلسل کوشش کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں پاکستانی ایئر فورس کی جوائننگ انسٹرکشن تھی اور دوسری میں سول سروسز کی جوائننگ لیٹر تھی، اور اس فیصلے کی کشمکش میں ہے کہ میں کون سے ڈپارٹمنٹ میں جاؤں، کون سے ڈپارٹمنٹ میں اپنا کیریئر بناؤں۔ لوگوں سے مشورے لیتے، کوئی کیا مشورہ دیتا ہے، کوئی کیا مشورہ دیتا ہے، اور اسی کشمکش میں وہ سو جاتا ہے۔ سوتے وقت خواب میں ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور خواب دیکھتا ہے کہ میں سول سروسز جوائن کر کے پولیس کا ASP بن چکا ہوں، اور باوردی ہوں، میرے پاس ٹک ہے، اور پولیس کی نفری بھی میرے پاس موجود ہے، اور ایک ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ امامیہ کالونی کے سامنے مسلمانوں کے دو فرقے آپس میں لڑنے والے تھے، یہ جا رہا ہے کہ ان کو سیگریگیٹ کرے۔ سب سے پہلے ایک کی طرف چلتا ہے، ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے یہ پروٹیسٹ ختم کریں، کیونکہ میرے جوانوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، جو پولیس نفری ان کے ساتھ موجود تھی۔ اب یہ ایک خوابی کیفیت ہے، وہ یہ بات مان لیتے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کی طرف لوٹتا ہے اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ اپنا پروٹیسٹ ختم کریں، کیونکہ میرے جوانوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے، اور وہ بھی یہی بات مان لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو رسپانسبلٹی مجھے ملی تھی وہ میں نے بہترین طریقے سے نبھائی وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی۔ واپس لوٹتے اپنی جیپ کی طرف اور اپنا سٹک ڈیش بورڈ پہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی اپنا ایک پیر اندر کرتے ایک گولی چلتی ہے اور ان کی شولڈر میں لگتی ہے۔ اسی درد کی وجہ سے وہ خواب اور نیند سے بیدار ہو گئے، اور اسی اشارے کو سمجھتے ہوئے انہوں نے سول سروسز نہیں بلکہ پاکستان ایئر فورس جوائن کیا۔ یہ کوئی اور نہیں، ہمارا ٹیچر، ہمارا منٹور ہے، جن کی محنت اور دست شفقت کے نیچے ایک سیکنڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ سوٹ TV کے پروگرام کیریئر ایکسپلورر کو ایز اے ہوسٹ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دا کوآرڈینیٹر آف انگلش ڈپارٹمنٹ گروپ کیپٹن محمد صادق ملک ہمارے ٹیچر، ہمارے مہمان ہیں۔ سر، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سوالات اور جوابات ہوں گے، اور ڈسکشن کریں گے، تمام ڈیفیکلٹیز پر بات کریں گے جو آپ نے فیس کی ہے لائف کے مختلف فیزز میں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ PF میں جانے کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے موٹیویشن اور انسپائریشن کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو کس چیز نے اس میں کیریئر، پاکستان ایئر فورس میں کیریئر بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا یا انسپائر ہو گئے جس سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دلچسپ سوال آپ نے پوچھا۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دیہات کے گورنمنٹ سکولز کے پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کے اندر ایک خاص اسپرٹ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اوپن مائنڈڈنس ہوتی ہے، لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ یہ سارے عناصر لے کے جب کسی شہر میں پہنچتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں قدم رکھتا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کی بیک گراؤنڈ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ ہر میدان میں ایکسل کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی غلط راستے پہ نہ چلا تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسی کیفیت تقریباً میرے ساتھ بھی تھی۔ میں ذاتی طور پر ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، جس میں اس زمانے میں جس وقت میں پڑھ رہا تھا، نہ روڈ تھا، نہ ریل تھی، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، لیکن وہ جو بیسک ایلیمنٹ جن کا میں نے ذکر کیا، کانفیڈنس، لیڈرشپ اور انیشیٹو، کریج، یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ میرے اندر پائے جاتے تھے۔ جب میں لاہور پہنچا، اپنی اسٹڈی مکمل کی اور اس کے بعد فرسٹ ٹائم میں اپلائی کیا، تو آئی واز ناٹ ریکمینڈیڈ بائی ISSB کوہاٹ۔ اس کے بعد پھر آگے جب میں نے سفر جاری رکھا، BA کیا، تو BA کرنے کے بعد دوبارہ خیال آیا کہ لیٹ می گو ٹو دا فورسز، کیونکہ میرے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں۔ سیکنڈ ٹائم پھر آیا تو پھر ناٹ ریکمینڈ ہو گیا، لیکن آئی ڈنٹ سرنڈر اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے اندر دیہاتی بچے کے اندر سرنڈر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک چیز، وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن سرنڈر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میرے اندر بھی جذبہ موجود تھا اور میں نے سرنڈر نہیں کیا۔
الحمدللہ آگے بڑھے، ماسٹرز کیا، اس کے بعد پاکستان ایئر فورس میں دوبارہ اپلائی کیا، گاٹ سلیکٹڈ. دس از ہاؤ اسٹارٹڈ وتھ. سر ایسی کون کون سی ڈیفیکلٹیز ہے، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ڈیفیکلٹیز آر دا پارٹ آف لائف. ایسی کون کون سی ڈیفیکلٹیز ہے جو آپ نے پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنے سے پہلے اور بعد میں فیس کی اور ان کو کس طرح اوور کم کیا؟ اصل میں میں نے جب بی اے کیا تو بی اے میں ایک بڑا ایلیمنٹ ٹف آیا کہ میں تھرو آؤٹ 2 ایئرس میں نے اپنے جو سبجیکٹ الیکٹیو سلیکٹ کیے اس میں ایک پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس تھا. میرے ایک دوست نے میرا فارم فل کیا تو اس میں اکنامکس کی جگہ اپنے سبجیکٹس لکھ دی اردو بھی. انہوں نے پولیٹیکل سائنس اردو رکھا تھا، انہوں نے میرے سبجیکٹ کی پولیٹیکل سائنس اردو ڈال دی ہے. جب رول نمبر سلپ آئی، ایگزام اس دن 14 ڈیز باقی تھے، تو میں جب رول نمبر سلپ وصول کی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے سبجیکٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس اکنامکس نہیں ہے، پولیٹیکل سائنس اردو ہیں. میں نے اس پر بھی سرنڈر نہیں کیا. انوائس کا ضرور اظہار کیا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ دھوکہ دہی کی واردات کی ہے، لیکن میں اپنی والدہ سے کچھ اماؤنٹ لے کے وینٹ ٹو اردو بازار اور اردو کی کتابوں کا پورا سیٹ اٹھا لایا، اور 14 ڈیز میں اسٹڈی کرنے کے بعد اس دوست سے بہت سے نمبر زیادہ حاصل کر کے تو بی اے کر لیا. اور وہ بھی بی اے تھا، انگلش ہمارا الیکٹیو تھا، جو آپشنل کمپلسری سبجیکٹ آپشنل دونوں، جس میں پولیٹیکل سائنس اور اردو تھا. بہت اچھے مارکس لیے. تو وہ دوست بھی بڑا حیران تھا کہ اس کو تو صرف 14 ڈیز ملے تو اردو کے اندر اس کی اتنی مہارت کیسے آ گئی. لیکن اس میں میری جو انسپریشن کا ایلیمنٹ تھا وہ علامہ اقبال تھا. کو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ میں نے اونچائی اقبال سے پائی اور میں سکسیسفلی آگے بڑھ گیا اور ایم اے انگلش میں انٹر ہوا. وہ صاحب ایم اے اردو میں چلے گئے، میں ایم اے انگلش میں چلا گیا. دس از ہاؤ. اور یہ تو ایک آبسٹیکل تھا. دوسرا سب سے بڑا آبسٹیکل فائنینسنگ. میرے والد محترم واحد ہمارے خاندان پورے کے ددیال ننیال کے واحد فرد ہیں جنہوں نے میسن کا کام سیکھا مجھے پڑھانے کے لیے. تو میں ہمیشہ آنکھیں نمناک کر کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے. ہی از دا پرسن کہ جنہوں نے مجھے یہ ریئلائز کرایا کہ اولاد ایسے پڑھائی جاتی ہے. اور اس ریئلائزیشن کی احساس کے ماتحت میں نے لاہور میں رہتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسا گروہ جوائن نہیں کیا، کوئی ایسا وتیرہ اختیار نہیں کیا، کوئی ایسی عادت اپنی نہیں ڈالی جس سے میرے والدین کو کسی وقت بھی میرے حوالے سے کوئی درد یا تکلیف محسوس ہو. یہی وجہ ہے کہ میرا جب بھی رزلٹ آتا تھا تو میری والدہ مجھے چومتی تھی، میرے فادر مجھے گلے لگا کے چومتے تھے، انکریج کرتے تھے. تو یہ ایک فائنینشیل اسپیکٹ جو ہے یہ بہت بڑا تھا جو آبسٹیکل تھا. تیسرا بڑا اسپیکٹ جو ہے وہ آبسٹیکل رہائش کا مسئلہ تھا. اور میں اپنے ماموں کے پاس ابتدائی طور پر گیا، اسٹیڈ ود ہم اونلی فار 4 months. تو جب میری والدہ کو خاندان کے کو تانے شانے ملے، والدہ نے مجھے خط میں لکھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس تانے کو بھی ختم کرتے ہیں. تو میں نے ایکسپلور کیا، مجھے ایک کمرے کا کوارٹر ملا اور اس میں اپنی والدہ اور بہن کو لے کے، فادر کو لے کے تاکہ رہائش اختیار کر لی. اور ہم ایز اے یونٹ، سچی بات یہ ہے کہ ٹل دا ایئر 1980 یہ سارے کا سارا سفر جو ہے تعلیمی وہ اسی کوارٹر میں گزارا. اور الحمدللہ لاہور میں رہتے ہوئے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں تو لاہور جو گیا نہیں وہ جمے نہیں، مطلب لاہور اس وقت بھی بڑا مشہور شہر تھا اور بجلی کے وسائل بھی موجود تھے، لیکن میں اس کے باوجود بھی اپ ٹو بی اے لالٹین پہ پڑھتا رہا کیونکہ جو کوارٹر ملا تھا اس میں بجلی نہیں تھی. پھر جب میں ایم اے میں پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ یار ہمارے ہمسائیگی کے لوگ جو ہیں کتنے اچھے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں تار کی ایکسٹینشن دے دیں. تو وہ ایکسٹینشن لے کے تو میں نے اپنا ایم اے کی اسٹڈی شروع کی، ایل ایل بی کیا، بی ایڈ کیا، اور یہ ساری کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی اس لائٹ کے ساتھ. ایک 100 واٹ کا بلب لگا ہوتا تھا، ان کو ہم پے کر دیتے تھے، اور لائٹ جو ہے وہ الیکٹرک لائٹ میں نصیب ہوئی. بی اے کے بعد بی اے تک میں نے ساری ایجوکیشن لالٹین پہ کی. جی سر، ماشاء اللہ. سر، پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے کے لیے کون سے کورس پر آپ گئے تھے جو انٹر ہوئے تھے پاکستان ایئر فورس میں؟ پاکستان ماسٹر لیول پہ چونکہ انگلش کی ویکینسی تھی ایز فلائنگ آفیسر، یہی کمیشن لائف کے لیے جو ہمارا ان دنوں آج کل بھی ہے
لیکن ان دنوں خاص طور پر تھا، اس میں ایک بریکٹ میں لکھا تھا 3rd ڈویژن کین آلسو اپلائی. تو میں چونکہ ایم اے انگلش 3rd ڈویژن تھا تو میں نے اپلائی کیا. چونکہ انٹرویو بہت اچھا تھا، میں نے پریپریشن CSS لیول کی تھی. 65 منٹس کا انٹرویو ہوا اینڈ آل دی 9 ممبرس آف دا بورڈ دے اپریشیٹڈ. میں چونکہ CSS کی تیاری کر کے گیا تھا فلائنگ آفیسر کا انٹرویو دینے کے لیے، تو اس پر یہ ہوا کہ اسلامک اسٹڈیز والے، سوشل اسٹڈیز والے، انٹرنیشنل ریلیشن والے، انگلش لٹریچر والے، ہر بندے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سوالات پوچھنے، کیونکہ 65 منٹس کا انٹرویو ایسا تھا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ گھبرا گئے تھے کہ یار اندر ہو کیا رہا ہے کہ اتنی دیر تک ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو لیا جا رہا ہے. تو اینڈ پہ جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کھڑے ہو کے مجھے خدا حافظ کہا اور اس کہا کہ جنٹلمین یو آر سلیکٹڈ، ویری سون یو ول ریسیو اے کال، بی ریڈی فار ٹریننگ. ماشاء اللہ. سر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز جتنی وہ ویل پروفیشنل اور ایڈوانس ہے. پاکستان ایئر فورس میں ایسی کون سی اپرچونٹی فراہم ہوتی ہے کہ جس سے ان کی پروفیشنسی پروف ہوتی ہے؟ ہمارے جتنے بھی کمیشنڈ آفیسرز ہوتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ ہیں، GDP ہے، انجینئرنگ ہے، ایئر ڈیفنس ہے، اس کے علاوہ پھر اکاؤنٹس ہے، لیگل برانچ ہے، ایجوکیشن برانچ ہے. یہ ساری برانچز اور بھی ہیں چند برانچز. تو یہ ساری برانچز جو ہیں ان کے جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی پروسیس سے گزرتے ہیں، اور ان کی جو ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ہے خاص طور پر وہ بڑا میٹر کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، انہوں نے فزکس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے انگلش کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ یہ سارا ٹیسٹنگ پروسیس میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی ایکسٹینسو اسٹڈی میں نے کر رکھی تھی پرائر ٹو اینٹرنگ پاکستان ایئر فورس سلیکشن سینٹر، کہ وہ جو ٹائم وہ دیتے تھے 20 منٹس کا، اس سے کوئی 16-17 منٹس میں میں کمپلیٹ کر کے پین سے رکھ کے بیٹھا ہوتا تھا. تو یہ ایک لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے جو ٹیچرز کو لوگ عشق و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، یہ ان میں یہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ویل ان ایڈوانس ٹائم سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. کون سی کوالیفیکیشن یا سکلز جس نے آپ کی مدد کی ٹو ایکسل کیریئر ان پاکستان؟ سب سے بنیادی بات ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جس نے پاکستان ایئر فورس، آرمی، نیوی جوائن کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر ایک کام کریں کہ اپنی انگلش کو امپروو کریں، بیکاز انگلش از دا میڈیم آف انسٹرکشن ان پاکستان ایئر فورس فار آل دا آفیسرس. تو اسی طرح آرمی، نیوی، ایئر فورس تینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، اف یو ایور ہیپن ٹو سی اے کیڈٹ آف PF اکیڈمی، وہ جاتے انٹرمیڈیٹ ہیں، FSC ہوتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں ٹک انگلش بول رہے ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن اسکل ان کا جو ہے نا وہ ہم امپروو کر دیتے ہیں چند دنوں کے اندر. اس کی وجہ دیر آر ٹیکنیکس ہاؤ ٹو امپروو. اور یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ سی بریک لینے کا. چلتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو پروگرام کیریئر ایکسپلورر ود طاہر عاصم. ناظرین، سر ہم بات کر رہے تھے کہ جوائننگ کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان ایئر فورس اگر کسی نے جوائن کیا تو ان کو پروفیشنل یا ایجوکیشنل سپورٹ ملے گی؟ شیور. پاکستان ایئر فورس اپنے تمام آفیسرز کو مکمل گروتھ دینے کے لیے، میچورٹی ان کے اندر لانے کے لیے مختلف لیڈر پہ ایگزام اور کورسز کنڈکٹ کرواتی ہے. جیسے فلائنگ آفیسرز جب کمیشن ہوتا ہے تو اس کا پہلا کورس شروع ہو جاتا ہے. اکیڈمی میں اس کا یہ کورس جو ہے کچھ 6 months تک کنٹینیو رہتا ہے، اور اس کے اندر اس کو تمام فن سکھائے جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سروائیو ان پاکستان ایئر فورس. اس میں اس کو گن بھی چلانا سکھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جتنی فزیکل ایکسرسائزز ہیں وہ کرائی جاتی ہیں. رف اینڈ ٹف بنایا جاتا ہے فار وار، بیکاز آبجیکٹیو آف ایوری فورس، 3 of the forces, is to fight against the enemy.
تو اینیمی کے اگینسٹ فائٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں، ٹف ہوں، رف ہوں. اور ٹف اینڈ رف ہونا جو ہے یہ ایک کوالٹی ہے ہر سولجر کی، ہر ایئر مین کی، ہر سیلر کی. جب تک وہ اس طرح کا نہیں ہوگا تو وہ چل نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کی پروگریس کے لیے الگ کورسز ہوتے ہیں. 3 لیڈر ہوتے ہیں. فلائی لیفٹیننٹ لیول کا ہوتا ہے، ایک ونگ کمانڈر لیول کا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا ایئر فورس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایک CSS ادارہ ہے جو ہمارا فلائی لیفٹیننٹ کا کورس کرواتا ہے، فلائی لیفٹیننٹ سے کوآرڈینیٹر پروموٹ ہونے کے لیے. اسی طرح ایک ہمارا کالج آف ایجوکیشن ادارہ ہے جہاں پہ IT کم ٹریننگ سپروائزر کورس کروایا جاتا ہے، جس سے ان کو ٹیچنگ میتھڈالوجی میں بہت مدد ملتی ہے، ٹیچرز کو ایویلیویٹ کرنے کی مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ پھر ونگ کمانڈر ٹو گروپ کیپٹن بننے کے لیے بھی ایک ایئر وار کورس ہوتا ہے، وہ کروایا جاتا ہے. تو یہ پروفیشنل کورسز ہیں. اور اس کے علاوہ پھر کورسز جو ہیں جتنے بھی کنٹری وائڈ ہماری یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں، جس بھی فیلڈ کا کوئی آفیسر ہے اس کو اسپیشلائز کورس بھی کروائے جاتے ہیں. تو میں نے مینجمنٹ کا بھی کورس کیا ہے لاہور میں. اور اس کے علاوہ پھر جو لینگویج کے حوالے سے ہیں تو وہ بھی کورس کراتے ہیں. ہمارے بہت سے آفیسر جو انگلش ایجوکیشن والے ہیں یہ فورن جاتے ہیں، UK میں جاتے ہیں اور وہاں پہ 1 سال 2 سال کی اسٹڈیز ہوتی ہیں. کم بیک دے آر نون ایز اسپیشلسٹ، تو انہیں اسپیشلسٹ بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح کے کورسز باقی تمام برانچز کے الگ الگ ہیں. ہر برانچ کا اپنا ایک پروفیشنل اور ایک اسپیشلائز کورس ہوتا ہے. جی سر، پاکستان ایئر فورس کے کریئر میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے دوران کنٹینیوس لرننگ کتنا اہم ہے؟ کنٹینیوس لرننگ تو ہمارے ہاں تو سائلنس ہے ہی نہیں. وی ویری ریئرلی گو ٹو سلیپ فار 5 to 6 hours, ویری ریئرلی. Otherwise we are always stretched. We are on the tight rope all the time. That's why when we come back we are unable to move. ہمارے یہ جواب دے چکے ہوتے ہیں جسم کے. اس سے مینٹل الرٹنس اویلیبل ہوتی ہے لیکن جسم جواب دے جاتا ہے. تو اس کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو بیلنس ڈائٹ، جیسے میں نے لی ہے اور آج بھی میں آپ کے پاس ایٹ دا ایج آف 71 آئی ایم وتھ یو. ماشاء اللہ. Sir, being an officer in Pakistan Air Force, did you pursue any specialized training or certification? Yeah, this IT-com training supervisor was a very specific course where I topped. Sir, خامخواہ کیریئر ہے، ایسی کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو اور جو آپ نے انکاؤنٹر کی ہو اور آپ نے اس کو ہینڈل کس طرح کیا؟ Very interesting. During the year 2000 انڈیا نے کچھ 7 لاکھ فوج ہمارے بارڈر پہ لا کے کھڑی کر دی تھی اور مجھے ایز اے فیلڈ کمانڈر بنایا گیا. کوئی 170 کے قریب میرے پاس مین تھے جن کے ذریعے ہم نے ریڈار سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا تھا. تو میں اور کمانڈر جو تھے اس کے ریڈار کے، وہ ہم شام کو ڈیلی واک کیا کرتے تھے. تو واک کرتے کرتے نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ وی ریچڈ ایٹ اے پلیس جہاں پہ ہمیں پنجاب کے کچھ 4 ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ہینڈز اپ کروا دیے. اور یہ جو ہینڈز اپ تھا یہ ہمارے لیے بالکل سرپرائز تھا کہ اپنا ملک ہو اور اپنے بندے ہوں اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم آئے ہوں اور وہ ہمارے اوپر اٹیک کر دیں. تو یہ ہماری ایک 6 سینس نے فرسٹ ٹائم مجھے آپریشن میں مدد دی کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ سبارڈینیٹ تھا تو وہ SMG لے کے تمہارے پیچھے خود ہی آ رہا تھا. میں نے اسے ڈائریکشن نہیں دی. جب انہوں نے ہمارے ہینڈز اپ کرائے تھے اس نے ان کے ہینڈز اپ کرا دیے اور ان کے گنے بھی گروا دی ساری کی ساری زمین پہ اور ان کو اپنی رسی کے ساتھ چاروں کو باندھ کے ایک اکیلے بندے نے تو اس کو فٹ کر دیا اور اس کے بعد ان کی گنیں بھی کندھے پہ رکھی سب کی اور ان کو جا کے پولیس اسٹیشن میں بند کروا دیا. تو یہ آبسٹیکلس دس اے پارٹ آف لائف. اگر ہم آبسٹیکلس کو میٹ کرنے کے لیے کریج نہیں دکھاتے، لیڈرشپ نہیں دکھاتے تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے لیڈر. سر، کسی ایسپیرنٹ کے اندر کے پاس کون سی ایسے اسکلز یا کوالٹیز ہونی چاہیے جو پاکستان ایئر فورس میں بہت معنی رکھتی ہے؟ 4 کوالٹیز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، لیکن یہاں پہ جو سوال آپ نے پوچھا اس میں ایک اور کا اضافہ کروں گا، دیٹ از کیننس. کیننس ہوتا ہے شوق، جذبہ آگے بڑھنے کا، اور جب آگے بڑھنے کا جذبہ آ جاتا ہے تو آپ ہر وہ ایلیمنٹ جو ہیں، ہر اسپیکٹ کو ایکسپلور کرتے ہو، ایکسپلور کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو.
اس کے علاوہ جو کریج ہے وہ میں نے بتایا وہ مسٹ ہے ہر آفیسر کے لیے. اگر وہ کریجیس نہ ہو تو یار اس کے نیچے جو 100 یا 200 بندے کام کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کرے گا. اور پھر دوسرا اس کے اندر انیشیٹو ہوتا ہے. اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, کریش ہو جاتا ہے ہمارا ایئر کرافٹ, اگر آپ کا افسر کی حیثیت سے آپ کے اندر انیشیٹو نہیں ہے تو آپ وہ پیراشوٹ لے کے نیچے نہیں آ سکتے. جی سر بالکل. یہ بڑا ضروری ہے اس کے اندر. تو کریج ہے, انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ پھر یہ میں نے کیننیس کا جو بات کی ہے, یہ انفیکٹ اس کی پروفیشنل لائف میں ایک بہت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. جی سر میرا یہ سوال اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ان ساری کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی ایسی کوالٹی ہے جو وچ از ہائیلی ویلیوڈ ان پاکستان ایئر فورس؟ 3 چیزیں ہر فورس میں, آرمی, نیوی, ایئر فورس, ٹاپ پہ میں رکھ رہا ہوں. لائلٹی. نمبر 2 پیٹریٹزم. یہ جذبہ ہوتا ہے ایک انسان کا. آپ کما رہے ہوتے ہیں, تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے اوور اینڈ ابو ہو کے آپ اپنی قوم کی خدمت کے لیے آپ کے اندر ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ڈیولپ ہوتا ہے, رائٹ. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے اندر جو کریج ہے وہ آپ کو بڑے سے بڑے مشکل حالات میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کا راستہ ہموار کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آفیسر آلویز لیڈ فرام دا فرنٹ. وہ پیچھے نہیں رہتا, وہ آگے ہوتا ہے. ابھی آپ نے کرلس عثمان بھی دیکھا ہوگا, اس کے علاوہ وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا دوسرا الطر الغازی. اب ان میں وہ جو لیڈر ہیں دے آر آلویز آن دا فرنٹ. ٹھیک ہے, اس وقت ان کا F-16 تھا جو گھوڑا تھا, وہ ہمیشہ اپنے ٹروپ کے آگے آگے جا رہے ہوتے. تو یہی لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ہمیشہ لیڈ کرتا ہے, وہ اپنی وزڈم دکھاتا ہے, اپنا ویژن استعمال کرتا ہے, اور پھر ان کو لک آفٹر بھی کرتا ہے. جی سر. وہ اپنے لوگوں سے دور نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی. سر ایک سوال جو ہے نا, میں واپس جا رہا ہوں اپنی جو تعارفی پارٹ پر. وہاں سے سر میں نے ایک جملہ بولا کہ سوراب سائیکل سے F-16 جیٹ تک کا سفر, وہ لیکن میں نے ایکسپلور نہیں کیا ہے سر. وہ آپ کے یہ ایک انٹرسٹنگ پارٹ یہ تھا کہ میں نے 8th کلاس میں اسکالرشپ لیا, اور میرے فادر کو میں نے اپنا لاہور میں تھے اس وقت, ان کو خط لکھا کہ جی میں نے اسکالرشپ ون کیا ہے. تو وہ خوشی کے مارے اتنے انتھیوزیاسٹ ہو گئے کہ انہوں نے وہاں سے سوراب سائیکل جو ہے وہ پرچیز کی اور گاڑی کی چھت پہ رکھی. ان دنوں گاڑیاں یہی نان اے سی ہوا کرتی تھی. جیلم آ کے اتر کے تو وہاں سے 32 کلومیٹر اسی بائک پہ سفر کر کے گھر پہنچ گئے. تو جب وہ آئے تو اب بیل دے رہے ہیں وہ, لیکن بیل کس کی؟ سائیکل کی. تو میری والدہ جو ہیں وہ ان سے میں کہتا ہوں کہ امی یہ بار گھنٹی کی آواز, کہتے پتر جا کے دیکھ لو. تو میں نے مین گیٹ کھولا تاکہ میرے فادر محترم, تو انہوں نے مجھے گلے لگایا, پیار کیا, تو کہنے لگے یہ دیکھو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں. تو میرے لیے وہ مرسڈیز سے کم نہیں تھا جس کی انکریجمنٹ نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا. اٹس اونلی دیٹ فادرس. ٹھیک ہے. اور میں نے جب فلائنگ افسر بنا تو پہلی دفعہ میں نے موٹر سائیکل خریدی, اور اس کی قسطیں دیتے ہوئے میری بیگم اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ نے تو ہمارا کچن خراب کر دیا ہے یہ موٹر سائیکل لے کے. تو غربت سے نکل کے گئے تھے نا, مالی وسائل تو تھے نہیں, لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس نے اس سارے ٹارچر کو, ڈیفیکلٹیز کو میرے ساتھ برداشت کیا. الحمدللہ نو شی از مدر آف 4 kids, تینوں کے تینوں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. اس میں ایک عدد بیٹا بھی ہے جو PhD ہے اور ڈائریکٹر QVC ہے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, اور دوسری بیٹی ایک جو ہے وہ ہائی ٹیک میڈیکل کالج میں ڈائریکٹر ہے, اور تیسری بیٹی مینیجر ہے, اور چوتھی بیٹی IT کے ہیڈ ہے. یہ اسی ماں نے جو تکلیفیں برداشت کی تھی میرے ساتھ مل کے, اس کے رزلٹ کے طور پر یہ بچے آپ نے گفٹ دے دی اللہ پاک نے. سر بینگ گروپ کیپٹن ان پاکستان ایئر فورس, یہ گروپ کیپٹن کے لیے کون کون سی ایسی کی رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز ہے جنہیں نبھانی پڑی؟ گروپ کیپٹن بننے کے بعد ساری ذمہ داریاں گروپ کیپٹن کے شولڈر پہ ہوتی ہیں, کیونکہ اس کا شولڈر بڑا ہو جاتا ہے. اور بڑا ہونے کی وجہ سے وہ بہت سی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اپنے کندھے پہ لے لیتا ہے, بٹ ہی از میچور انف ٹو ہینڈل ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس حیثیت سے میں ڈائریکٹر آف اسٹڈیز, ہیڈ آف ہیومینٹیز, رجسٹرار, ڈپٹی ڈائریکٹر اسکول کالجز, ڈائریکٹر اسکول کالجز, اس کے بعد پھر پرنسپل, یہ ساری رسپانسبلٹی لیتے کرتے کراتے تو اینڈ آف دا ڈے آ گیا, پتہ نہیں چلا کہ 30 years کیسے گزر گئے.
یس سر، انگلش کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں سر. جی ہاں، شاعری بھی میں نے کی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی. ابھی بھی میری انتھولوجی جو ہے میرے پاس اویلیبل ہے، پبلیکیشن کے لیے ریڈی ہے، لیکن ٹائم نہیں مل رہا کہ میں اس کو ویٹ کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹڈیز، اس کا اندازہ آپ یوں کر لیں کہ ان دا ایئر 1977 آئی اسٹارٹیڈ مائی ایم اے انگلش، لیکن میں نے 1980 میں ایگزام دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 سال میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایم اے انگلش کا ایگزام دوں. تو میں نے 2 سال کے بجائے 3 سال اسٹڈی کیا، اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا، اور ٹیکسٹ اوریجنل پڑھی اور کمنٹریز اوریجنل لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی کوئی بھی پوسٹ گریجویٹ، ایون پی ایچ ڈیز بھی میرے سامنے بیٹھ کے میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے اس وقت بھی. نو ڈاؤٹ کہ میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں، لیکن جو لوگ پی ایچ ڈی میرے پاس انٹرویوز کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت وائس چانسلر اور رجسٹرار بھی گواہ ہیں کہ ان کی موجودگی میں بھی سوالات کے جوابات نہیں دے سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اٹس اونلی بیکاز کہ میں نے 2 سال نہیں 3 سال پڑھا، اور اس کے بعد میں متواتر اسٹڈی کرتا رہا. میں نے سٹی یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر پڑھایا، ایئر یونیورسٹی میں پڑھایا، اور ریفائنڈ یہ محی الدین اسلامک یونیورسٹی میں ایز اے ڈائریکٹر کیمپس رول ادا کیا. آج آپ کے پاس ہوں. آج بھی مجھے اتنا ہی ذوق شوق ہے پڑھانے کا جتنا آج سے 10 سال پہلے تھا. دیر از نو ڈفرینس. آج بھی میں آپ کی کلاس میں چلا جاؤں تو 3 گھنٹے پار ہے. بالکل سر، نو ڈاؤٹ. سر آتے ہیں اپنے جو ہمارے پروگرام کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایسپیرنٹ کو وہ تمام مواد پرووائڈ کریں کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں کہ کسی بھی فیلڈ کو جوائن کرتے ہوئے. تو کوئی ایسا ایڈوائس جو آپ دے سکتے ہیں ان کے لیے جو اپنے آپ کو پی ایف میں کیریئر بنانے کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. نمبر 1 از فزیکل فٹنس. جی سر. 5 feet 10 inches 5 feet 8 inches یہ ہائٹ ہے، اور اس ہائٹ کو انہیں ہر حالت میں اپنے آپ کو میک اپ کرنا. وہ دور گیا جب ایم عالم جو ہے وہ پائلٹ ہوا کرتے تھے. نو اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا، اور اب 5 فٹ 8 انچ جو ہے وہ مسٹ ہے. دوسرا، ان کی جو فزیکل فٹنس ہے، بیلنس ڈائٹ ہو. ہارٹ پلپیٹیشن جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. کو کسی بھی برانچ کا آفسر جب میڈیکل کے لیے جاتا ہے تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ہارٹ پلپیٹیشن، آپ کی دھڑکن کا تیز ہونا، اور تیز ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے بیلنس ڈائٹ نہیں لی ہوتی. تیسری بات، آپ کے اندر ایک اسپرٹ ہوتی ہے، ایجلٹی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو اسپرٹڈ فیل کرتے ہیں، اور وہ اگر آپ کے اندر لتھارجی ہے، یہ لتھارجی بھی ایک کمزوری کا نام ہے. تو اگر لتھارجی ہے تو آپ یو آر ناٹ فٹ فار فورسز. آپ لتھارجک کوئی بندہ بھی آپ کو آفیسر بنا ہوا نہیں نظر آئے گا. آپ نے دیکھا سارے اسمارٹ ہوتے ہیں، سارے کے سارے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں، اور ہر وقت سیکریفائس کے لیے تیار رہتے ہیں. انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا. موت ہمیں کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا. جی سر. رائٹ. تو دوسری بات یہ بڑی اہم جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے لرننگ. میں نے جیسے بتایا کہ میں نے بی اے میں ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش بائی سید سادات پوری بک پڑھی، ٹیسٹ دیا. ٹیسٹ بھی اپنے دوستوں کو دیا کہ آج اسپیل ٹیسٹ لے لو، آج میرا اس کے میننگز کا ٹیسٹ لے لو، آج اس کے سینونیم کا لے لو، آج اینٹینمز کا ٹیسٹ لے لو، آج رائٹنگ کا ٹیسٹ لے لو، پریسی لکھوا لو، ایسے رائٹنگ لکھوا لو. یہ ساری چیزیں میں اسٹوڈنٹ اپنے دوستوں کو کہا کرتا مجھے لکھوا لو. یس. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آئی کیم آؤٹ ٹو بی ویل ورسڈ ان. اچھے ٹیچرز مل گئے. سب سے بڑی بات یہ تھی، اور ان ٹیچرز کو آج بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے پڑھایا. مجھے آج بھی ان کے لیکچر دماغ میں گونجتے ہیں. ریٹینٹیو میموری اللہ پاک نے عطا فرمائی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں تو 2 چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں. لائلٹی لے کے آتے ہیں، پیٹریٹزم لے کے آتے ہیں، اور اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے یونیفارم پہن لیا، ایک ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو بس یار خیر ہے لائن میں لگ گئے، کوئی فرق نہیں. نو، یو ہیو ٹو کنٹینیو وتھ اٹ. آپ کو باقاعدہ ہمارے پاکستان ایئر فورس میں ہر ادارے میں بڑی بڑی لائبریریز ہیں ماشاء اللہ، اور ہر آفیسر کو باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سی بکس پڑھی ہیں. آج بک ریویو دوست. جی سر. تو یہ بک ریویو ہے پرماننٹ پارٹ اینڈ پارسل آف آر لائف. اور جب آپ پڑھتے ہیں تو صاف ظاہر علم میں اضافہ ہوتا ہے، ووکیبلری کانسیپٹ امپروو ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں خود بخود آتی ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے. ناظرین، یہ تھے گروپ کیپٹن محمد صادق ملک. میں امید کرتا ہوں کہ
انہوں نے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی ہوں گی، وہ تمام اسٹریٹجیز اینڈ اسٹیپس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو کسی بھی ایسپیرنٹ کو پاکستانی ایئر فورس میں کیریئر بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل چکی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔